ہم لائے عمل دینے لگے. دیکھیں کیونکہ انہوں نے یہ تماشا لگا دیا, آپ کو پتہ ہے کہ یہ میڈیا پہ اور یہ ڈسٹریکشنز کریٹ کی انہوں نے کہ بہنیں کی ملاقات ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی, کرانی انہوں نے کچھ نہیں ہے. لیکن اب وقت آ گیا اگلے فیز کا, اب وقت آ گیا ہے کہ یہاں پہ ماشاءاللہ جو زبردست اب اتنا پنجاب آتا ہے, اور ہمیں پنجاب نہیں بھولنا چاہیے, جو اتنے ہزاروں لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ پنجاب سے آئے ہوئے ہیں. تو یہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو عمران خان کے احکامات ہیں اس کے اوپر عمل کیا جائے. اور عمران خان نے جو ان کے ٹویٹس میں بھی یہ سارے میسیجز ہیں, اور ہم نے ڈائریکٹلی بھی ان کو دیے تھے کہ جیسے پچھلے سال انہوں نے کہا کہ جنید اکبر کو کہا سال ہو گیا, ہاں سال سے 13 مہینے ہو گیا, جس میں عمران خان نے کہا کہ جنید اکبر کو کہیں کہ پی ایس سی کی چیئرمین شپ چھوڑیں اور تنظیم سازی پہ فوکس کریں, کیونکہ تحریک کے لیے حقیقی آزادی کی تحریک کے لیے ان کو کہیں کہ وہ تنظیم سازی کی تیاری کریں, جو اب تک میرا خیال ہے ان ماشاءاللہ سال میں مکمل ہوگی. پھر دسمبر میں جب سلمان صفدر صاحب گئے ہیں کیس کے لیے, جب ان کو سزا ہو رہی تھی توشہ خانہ میں, اس وقت عمران خان نے ان کو پیغام بھیجا کہ سہیل افریدی کو کہو کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں. ٹھیک ہے, اب وہ ٹائم آ گیا, کیونکہ یہ جو کر رہے ہیں نا, یہ جو جرم کر رہے ہیں, اب ٹائم آ گیا ہے کہ اب ہم نے پارٹی کے ابھی لوگ آئے ہوئے تھے, ان کو کہا ہے کہ دیکھیں اب ہم صرف 3 بہنیں آئیں گی اڈیالہ, ایک اور کوئی بندہ نہیں ہوگا ساتھ, کوئی بھی نہیں ہوگا, صرف ہم 3 بیٹھیں گے. ساری پارٹی کے لوگ اب سارے اپنے علاقوں میں جائیں, سارے مصروف ہو جائیں, سارے تحریک کی تیاری کریں. اب عمران خان کی جو کال ہے اسٹریٹ موومنٹ کی, عمران خان کی جو کال ہے تحریک کی, اب سارے اس کی تیاری کر کے اور اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں. ان کے اوپر پریشر ہونا چاہیے, آپ اپنی حقیقی آزادی کے لیے تیاری کریں, کیونکہ عمران خان یاد رکھیں اتنی مشکل قید عمران خان نے جو 3 سال کاٹی ہے وہ آپ کی حقیقی آزادی کے لیے کاٹی ہے. اور اب آپ اپنی حقیقی آزادی کے لیے اور عمران خان کے حقوق کی بحالی کے لیے اب انشاءاللہ اس کے آج کے بعد آپ کا سارا فوکس سب کا حقیقی آزادی کی تحریک کی طرف اور اسٹریٹ موومنٹ کی طرف چلا. آپ نے اعلان کر دیا کہ اب اسٹریٹ موومنٹ ہوگی, کب سے شروع ہو رہی ہے؟ میں نے تو آپ نے یہ کہا کہ اگلے منگل سے صرف 3 بہنیں آپ لوگ یہاں پر آئیں گی, باقی پارٹی کے لوگ کوئی بھی نہیں آئے گا, اور اسٹریٹ موومنٹ جو کہ خان صاحب نے کہی تھی اور جو 6 مہینے سے پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے, اور یہ آپ کے برابر میں ان کے وزیر اطلاعات جناب شفیع جان بھی کھڑے ہوئے, اور وہ اسٹریٹ موومنٹ اب تک جو ہے ہمیں نظر نہیں آئی. تو آپ کہہ دیے کہ اسٹریٹ موومنٹ دوبارہ ہوگی, حالت علاقے میں ہوگی. اور دوسرا یہ کہ آپ یہ جو اعلان کر رہی ہے, آپ پارٹی کے لوگوں سے آپ نے مشاورت کی ہے, تو جو چیئرمین ہے آپ کے گوہر خان صاحب, ان کو بھی اعتماد میں لیا ہے پارٹی بھی؟ نہیں, ہم تو یہاں کی بات کر رہے ہیں. اچھا, یہاں کی بات کر رہے ہیں کہ آج کے بعد ہم نے کہا ہے کہ صرف ہم 3 بہنیں یہاں آئیں گی اور کوئی نہیں ہوگا اڈیالہ, ہم اپنا فکر کر لیں گے. صحیح. ہمیں اس وقت سپورٹ کی ضرورت پہلے بھی نہیں تھی, آج بھی نہیں ہے. بڑے ہم خوش تھے کہ لوگ آتے تھے, عمران خان کی محبت میں آتے تھے. یہ ہمیں سولیڈیرٹی کی یا ہمیں وہ سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم اکیلے بیٹھیں گے, ہم تینوں آ جائیں گے, ملاقات انہوں نے کروانی نہیں, ہم یہاں کے باہر بیٹھ جائیں گے. لیکن باقی سب نے پریشر بنانا ہے, اپنی حقیقی آزادی کے لیے نکلنا ہے, عمران خان کے حقوق کی بحالی کے لیے, عمران خان کے علاج کے لیے. سب سے پہلے علاج. ہم آپ سے اب ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اب اگلے فیز میں چلے جائیں. یہ میرا کام نہیں ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کا پیغام ہے, اس کے احکامات ہیں. میڈم پس پردہ کوئی مذاکرات چل رہے ہیں؟ اگر چل رہے ہیں تو کس سطح پر چل رہے ہیں؟ میری بات سنیں, یہ آپ کب تک اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے رہیں گے؟ آپ میڈیا والے, آپ کو ہمارے سے زیادہ پتہ ہے, اور آپ مجھے ہمیں ساری باتیں بتا دیں. کچھ نہیں ہو رہا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو سزا یافتہ ہیں, ریجنس کے پریزیڈنٹ ہیں, اور کافی لوگ ہیں, ایم پی ایز ہیں, ٹکٹ ہولڈرز ہیں, تو ان کی جگہ اسٹریٹ موومنٹ کون کرے گا؟ کیونکہ وہ تو حلقوں میں نہیں جا سکتے. اس حوالے سے ہمارا پرابلم نہیں ہے, پارٹی خود بتائے گی. یہ بتا دیجیے کہ آپ نے کہا کہ خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کی, خان صاحب کا پیغام کس ذریعے سے آپ کے پاس پہنچا؟ اچھا ایک سیکنڈ میں آپ کو بتا دوں. یہ سارے ان کے پیغام آپ کو پتہ ہے نا, ٹویٹس میں آئے ہوئے ہیں ان کے, ہاں ٹویٹس میں آئے ہوئے ہیں. اور میرا خیال ہے اب لوگوں کی یاد دہانی کے لیے, اور مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ بھی بھول گئے ہیں, یہ سارے عمران خان نے جو ٹویٹس ہیں, ہم ان کے ٹویٹس انہی کے اکاؤنٹ سے ری ٹویٹ کریں گے تاکہ آپ کی یاد دہانی. صاحب کا خان صاحب کے احکامات ہیں, ان کو اب دوبارہ جو ہے فالو اپ کریں گے. نہیں, انہوں نے پہلے دیے تھے ان کے جو ٹویٹس ہیں یاد دہانی کے لیے, آپ کی یاد دہانی کے لیے. بلکہ آج شاید پہلا ٹویٹ
आ भी चुका होगा, एक आज उन्हीं के अकाउंट से उन्हीं का ट्वीट रीट्वीट होगा तारीखों के साथ, और हम वो जो सारे उनके सिर्फ अहकामात नहीं हैं, उन्होंने अफगानिस्तान पे जो बात की है, उन्होंने जो बलूचिस्तान पे बात की है, आज वो सारा कुछ सही साबित हो रहा है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं उन्हीं के अकाउंट से उनकी ब्रीच भी आपको पता है कि कितने millions हैं। खान साहब तो अंदर है, उनका ट्वीट फिर इस्तेमाल कौन कर रहा है, चला कौन रहा है उसका हैंडल? तो क्या जेल से वो चला रहे थे? मैं वही कह रहा हूँ, ट्विटर पहले भी कोई और ही चला रहा था तो ना। मेरी बात सुनो, वो अंदर से जेल से चला रहे, वो हो तो पैगाम वही है, उन्हीं का ही पैगाम अच्छा, है, ये हमारा कब तक नहीं जारी है। रहेगी और क्या? फिर इसका स्ट्रीट मूवमेंट कब तक जारी रहेगी और फिर उसके बाद क्या लाहेमल होगा? बेटा इससे पहले भी एक स्ट्रीट सेकंड, मूवमेंट हुई। मेरी बात सुनो, ये सवाल जो है ना आपको पार्टी से करेंगे। नहीं, पार्टी से भी नहीं करेंगे। अल्लाह का नाम लेके जब आप निकलते हैं, आपको अगला फेज नहीं पता होता, आप अपनी जिद्दोजहद करते हैं और नताइज जो है वो अल्लाह के हाथ में। नियत आपकी, कामयाबी अल्लाह देगा। अल्लाह कामयाबी देगा। स्ट्रीट मूवमेंट के ऊपर कोई पार्टी से कोई मुशावरत ओहो, हुई है? मैंने आपको सिर्फ यही तो दे दी। नहीं, मेरी बात सुनो, पहले आप मेरा जवाब सुन लें, क्योंकि आप सारे कंफ्यूज हैं। हमने अपना लाइमल आज का दे दिया है, हमने सबको कह दिया अब सारा फोकस अपना ले जाएं तहरीक और स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ, जो इमरान खान ने पहले कहा था, ताकि अपनी हकीकी आज़ादी और इमरान खान की हकूक जो उनकी इलाज सब चीज़ के लिए आपने आप स्पेशल बनाया। अच्छा, इसके बावजूद जो है अगर कारकुनान यहाँ पे आते हैं तो फिर क्या होगा? हम उनको बड़ा क्लियरली बता देंगे, यहाँ फायदा कुछ नहीं है ना। मीडिया भी नहीं आया, आपका मीडिया भी ना आया। हाँ, नहीं, आप कोई भी ना आया, क्या जरूरत है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बैठ जाएंगे। मीडिया की मर्जी है, लेकिन हम बाकी सारों को कह रहे हैं काम करें, मैंने कहना है सारे काम करें, हर एक इंसान, किसी की यहाँ जरूरत नहीं है। आज हमें 1.5 साल हो गए जब से इन्होंने इमरान खान की मुलाकातें बंद की हैं, और हमने एक दिन जब यहाँ पे आ रहे थे और 2-3 मुलाकातें इन्होंने जेल वालों ने नहीं कराने दी थी, तो हमने आपस में सोचा कि अगर आज इन्होंने मुलाकात ना कराने दी तो हम इधर ही बैठ जाएंगे। तो हम एक दिन बैठ गए, तो हम एहतजाज कर रहे थे और देखते देखते लोग जमा आना शुरू हो गए, और हम यहाँ बैठे रहते थे कई घंटे, लेकिन हमारा ये एहतजाज था कि इमरान खान को उन्होंने उनकी मुलाकातें बंद की, हमारी नहीं, इमरान खान की मुलाकातें बंद की हैं। लेकिन उसके बाद इमरान खान के केस शुरू हो गए और उन केसेस की वजह से मुलाकातें बहाल हो गई। मुलाकातें बहाल नहीं हुई, केस की वजह से मुलाकातें शुरू हो गई, और इमरान खान कैद तन्हाई में केसेस की वजह से नहीं थे, और कई घंटे लॉयर्स की भी और फैमिली की भी कई घंटे मुलाकातें होती थी, और हमें ये तसल्ली थी कि हम उनसे मुलाकात कर लेते हैं, उनकी सेहत का पता चल जाता है, उनकी बात बाहर आ जाती है। तो ये सिलसिला जब 16 अक्टूबर को जब केस ख़त्म हुआ तोशा खाना का, उसके बाद आज अक्टूबर 16 से आज तक तकरीबन 9 महीने हो गए। इमरान खान की 3 मुलाकातें अक्टूबर, नवंबर और आखिरी 2 दिसंबर को डॉक्टर उस्मा की हुई, और इस साल सिर्फ 2 मुलाकातें हुई हैं। एक सलमान सफदर की हुई एज अ फ्रेंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और दूसरी जब हाई कोर्ट ने उनको इजाज़त दी कोई 2.5-3 महीने पहले मुलाकात करने की, मार्च में। तो आप सोचें 5 मुलाकातें, टोटल 5 मुलाकातें पिछले 9 महीने में इमरान खान की हुई हैं। इन्होंने इमरान खान को जब दिसंबर में डॉक्टर उस्मा ने उनसे मुलाकात की, वो बहुत बड़े गुस्से में थे, और उन्होंने इनको कहा कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि कितना टॉर्चर है कैद तन्हाई, क्योंकि याद रखें किताबों की भी ज़रूरत होती है, उनकी किताबें भी बंद कर दी। ये जानबूझ के सोची समझी साजिश के तहत इमरान खान को इन्होंने टॉर्चर करना शुरू कर दिया, क्योंकि इमरान खान, इनको समझ नहीं आ रही थी कि इमरान खान पहले दिन 10 दिन में जिसको टूट जाना चाहिए था, माशाल्लाह वो इतनी हिम्मत से इतने साल कैसे उन्होंने गुजारे। फिर जब डॉक्टर उस्मा की मुलाकात के बाद इमरान खान की आंख ख़राब होना शुरू हुई। ये इतने क्रिमिनल्स हैं, ये इतने मुजरिम हैं, इन्होंने जान के उस सुपरिटेंडेंट जेल ने, इमरान खान ने ख़ुद कहा कि मैं 2 हफ्ते इसको कहता रहा, 3 महीने से तो पानी आ रहा था, लेकिन 2 हफ्ते कहते मैं उनको कहता रहा दिसंबर में कि मुझे नज़र नहीं आ रहा। 2 हफ्ते इमरान खान, एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, सुपरिटेंडेंट को बारी बारी कह रहे कि मुझे नज़र नहीं आ रहा, और वो गफूर अंजम डॉक्टर तक नहीं बुला रहा था। 2 हफ्ते के बाद जब डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने कहा आपकी देर होने की वजह से, ताख़ीर होने की वजह से, इलाज का ताख़ीर होने की वजह से आपकी आँख परमानेंटली, हमारा ख्याल है, ज़ाया हो चुकी है। अब तब से अब तक, और उसकी भी इंफॉर्मेशन हमें जाकर कई हफ्तों के बाद पता चली, क्योंकि हमें फिर भी किसी ने यकीन दहानी की नहीं ये बिल्कुल ठीक है, ये ऐसी हल्की फुल्की
کوئی ایسی مشکل نہیں ہے. اب فروری سے ہم جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور جو یہ کہہ رہے ہیں, یہاں نیریٹو کی اب بات میں کرنا چاہتی ہوں. نیریٹو حکومت کیا بنا رہی ہے, تب سے اب تک ہم کیا مانگ رہے ہیں, پہلے میں وہ آپ کو دوبارہ دہرا دیتی ہوں. ہم مانگ رہے ہیں کہ عمران خان کا علاج ہو, عمران خان کا معائنہ ہو, عمران خان کا علاج ہسپتال میں ہو. ہم یہ مانگ رہے ہیں ڈاکٹر اور فیملی کی موجودگی میں, جس میں ہم ڈاکٹر عظمیٰ چاہتے تھے کہ یہ ہوں, کیونکہ یہ ڈاکٹر ہیں, ہماری فیملی کی طرف سے نمائندگی کریں. انہوں نے وہ نہیں کیا اور جھوٹ بولا. محسن نقوی نے کھلے عام آ کے جھوٹ بولا کہ ہم کروانا چاہتے تھے. پہلے آپ یہ یقین کر لیں یہ بہت جھوٹے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, اس کے بعد انہوں نے اتنی سختی کر دی کہ کوئی انفارمیشن نہیں آ رہی تھی جب تک سلمان صفدر نہیں گئے. انہوں نے عمران خان کی اتنی مکمل قید تنہائی, عمران خان کو اتنی مکمل قید تنہائی میں ڈالا ہوا تھا کہ انہوں نے سوچا کہ اب یہ حالات ہو گئے ہیں کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں. جب ہمیں 26 نمبر چنگے پہ روکا تو گوہر صاحب نے جب آ کر ہمیں محسن نقوی کا وہاں پیغام دیا, اور پیغام اس لیے آ رہا تھا کیونکہ پریشر بنا ہوا تھا, وہ کہتے یہاں سے اٹھ جائیں. ہم نے کہا ہم نہیں اٹھیں گے, یہ عمران خان کا علاج کروائیں. گوہر صاحب نے آ کے کہا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کل ملاقات کروا دیتے ہیں آپ کی. میں کہا یہ جھوٹے ہیں. انہوں نے کہا نورین نیازی درخواست ڈال دیں, پٹیشن ڈال دیں سپرنٹینڈنٹ جیل کو. ہمارے لائرز نے فوراً ہمیں باہر نکل, جب میں گاڑی سے اتری تو انہوں نے کہا یہ کیسے کہہ رہے ہیں, کیونکہ جو ہائی کورٹ کا فل بینچ آرڈر ہے وہ باس ہے, آپ اس کے ملازم کو ڈالنے لگے ہیں پٹیشن. یہ تو آپ 18 لوگوں کی جو فل کورٹ کی آرڈر ہے, آپ تو اس کو خود ہی اس کو بائی پاس کر رہی ہیں. تو انہوں نے روک دیا, اور اس کے بعد انہوں نے تماشا شروع کر دیا. انہوں نے کہا دیکھیں یہ ملاقات علیمہ خان نے انہیں دے دی, سارا ٹی وی مصروف ہو گیا. یہ جھوٹے ہیں, ہمیں فرق نہیں پڑتا, لیکن ہم بھی ان کی چالوں کے بعد اس کا لائے عمل بھی دے سکتے ہیں. اگر یہ چال چلیں گے ہم بھی آپ کو بتا سکتے ہیں, کیونکہ یہ گیمیں کھیل رہے ہیں. یہ ہمارے حقوق کی بات نہیں ہو رہی. یہ کہتے ہیں یہ ناشکری ہو رہی ہے, کیا کہا تھا, نخرے کر رہی ہیں. یہ نخرے کر رہی ہیں, شکر کریں. اب یہ سن لیں, شکر کریں کہ ہم یہ بھی اجازت دے رہے ہیں بادشاہ سلامت, جنہوں نے عمران خان کے سارے حقوق ختم کر دیے. یہ مجرم ہیں, یہ کرمنلز ہیں جنہوں نے عمران خان کے لافل اور لیگل رائٹ سارے ختم کر دیے. وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ شکر کریں کہ ہم بادشاہ سلامت اجازت دے رہے ہیں کہ اگر آپ کی ایک بھی ملاقات کروا لیں اس کا شکر گزار ہو جائیں. کیوں, آپ سارے عمران خان کے حقوق بحال کریں. اس لیے ہم لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ 10,000 لوگ یہاں ان پہ پریشر بنائیں. آج دیکھیں ہم ساروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کی وجہ سے ہمیں بڑا حوصلہ ملا. جو عمران خان کی محبت میں, عمران خان کے لیے پورے پاکستان سے, آج آپ سارے جانتے ہیں یہاں کراچی سے لوگ آئے ہوئے ہیں, یہاں کراچی سے لے کے خیبر تک, سندھ سے, بلوچستان سے, کشمیر سے. یہ وہ لوگ ہیں جو کشمیر میں جہاں پہ اتنی مشکل حالات ہیں ادھر سے اٹھ کے آئے ہیں. یہ سارے لوگ پورے پاکستان سے جو آ رہے ہیں یہ عمران خان کی محبت میں آئے. اور جب یہ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ یقین کریں ہمیں اتنا حوصلہ ملتا ہے, کیونکہ ہمارا ایک شیئرڈ کاز ہے.